انشاءاللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا لائق احترام علماء کرام بزرگان دین معزز سامعین اسلامی خواتین میرے بھائیوں اور دوستوں میں نے بنگائی میں کہا تھا کہ انشاءاللہ شیشانیہ میں مجھے ایک سلگتے ہوئے عنوان پر بولنا ہے اور 45 منٹ میں اس عنوان پر بولنے کی کوشش کر رہا ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس عنوان کے بارے میں 3 طرح سے خطاب کیا ہے پہلے عام خطاب پھر کچھ خاص خطاب پھر اسپیشل خطاب ایک بات کو اللہ نے 3 طرح سے اللہ نے کہی کون ہے بھائی مائک والا اس کو بند کیجئے اور رسول دو عالم کے شدائیوں یہ عنوان ایسا ہے کہ یہ عالم بھی شامل جاہل بھی شامل تمام انسان اس میں شامل ہے اور اگر اس میں چوک ہو گئی تو نماز بھی مردود روزہ بھی مردود عبادات بھی مردود سب مردود اللہ نے پہلا اعلان یہ کیا عمومی اعلان یہ کیا یا ایوہ الناس پہلا اعلان کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگوں زمین کے اندر جو حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ یہ عام اعلان سب کے لیے جتنی برادری اللہ کی زمین پر بس رہی ہے اللہ تعالیٰ نے تمام کو کہا کہ میں نے جو حلال اور پاکیزہ پیدا کیا اس کو کھاؤ پھر اللہ نے کہا یا ایہا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ یہ دوسرا اعلان پہلے عام انسانوں کا اور دوسرا اعلان مومنوں کے لیے کہ اے ایمان والو تم لوگ پاکیزہ چیز کھاؤ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اور تم لوگ اللہ کا شکریہ ادا کرو یہ مومنوں کو کہا اس کے بعد ایک کریم طبقہ انبیاء کا بچتا ہے اس کو اللہ نے کہا کہ یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا اے رسولوں تم لوگ پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو عام انسانوں کو پہلے کہا ہندو بھی شامل مسلم بھی شامل یہودی بھی شامل نصرانی بھی شامل ساری دنیا میں جتنے لوگ بسے
چونکہ تمام اللہ کے بندے، اس لیے اللہ نے کہا کہ میں نے زمین پر جو حلال پیدا کیا ہے، جو پاکیزہ پیدا کیا ہے، اسی کو کھاؤ۔ سارے انسانوں کو کہا۔ اب قرآن میں اس آیت کے بعد ایک آیت اللہ ذکر کرتا ہے، نام بعد اللہ کہتا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام بیان کر رہا۔ حرام کچھ چیزیں سن لو، کچھ چیزیں اصلی طور پر حرام ہے، کچھ حکمی حرام۔ اللہ نے کہا مردہ حرام، اللہ نے کہا بہتا خون حرام، اللہ نے کہا تمہارے لیے خنزیر حرام، اللہ نے کہا کہ مردوں کے نام پر، بتوں کے نام پر جو کھانا بنایا جائے وہ حرام۔ کہیں اللہ نے قرآن میں کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، منشیات کا ذکر کیا کہ نشے کی چیزیں حرام، یہ اصلی حرام۔ پیشاب حرام، پاخانہ حرام، یہ اصلی حرام۔ یہ کپڑا حلال، یہ جاکٹ حلال، یہ چاول حلال، یہ روٹی حلال، یہ کھانا حلال۔ لیکن اگر کسی نے چوری کر لیا، یہ جاکٹ چوری کر کے پہنا تو حکماً حرام۔ اگر کسی نے چوری کر کے کھایا تو اگرچہ چاول پاک لیکن چوری کر لیا تو حکماً حرام۔ سمجھ رہے ہیں؟ حرام کے طریقے ہیں اور بہت۔ ابھی میں 2 ہی حدیث پر تقریر ختم کروں گا، کچھ نہیں سناؤں گا، 2 حدیثوں کا ترجمہ کروں گا بس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ لوگوں کے درمیان تقریر کر رہے تھے، لوگوں کو سنا رہے تھے کہ اے لوگوں، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے اور لوگوں سے پاک ہی قبول کرے گا۔ یعنی صدقہ اگر آپ نے حلال کا نہیں دیا، لاکھ مدرسوں کو دے دو، مسجدوں میں خرچہ کر دو، اگر حلال نہیں تو اللہ قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اسی لیے رسولوں کو کہا کہ اے رسولوں، میں نے جو حلال کر دیا ہے انہی چیزوں کو تم کھاؤ۔ اس کے بعد ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی لمبا سفر کر رہا ہے، سفر کرتے کپڑوں کے اندر غبار آیا، بالوں میں غبار آیا، غلط و غبار میں ڈوبا ہوا سفر کرتا جا رہا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اللہ، او میرے اللہ، میری مصیبتوں میں کام آ، میری فریادوں کو سن۔ آسمان سے آواز آتی ہے، پکار رہا ہے، حرام کا کپڑا پہنا ہے، حرام کا کھانا کھا کے آیا ہے، حرام نعمتوں کو کھا کر کے پلا ہوا ہے، اللہ اللہ کہہ کے پکار رہا ہے، مگر اس کی ایک بھی دعا اللہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ میرے بھیا، صدقہ نکلا ہے، زکوٰۃ نکلا ہے، قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ صدقہ مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، کس کے لیے؟ فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ 8 آدمیوں کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جو لقمہ 2 لقمہ کے لیے ٹھوکر کھائے، اس کو فقیر کہا۔ یہ ہمارے قوم میں جو ذات کے فقیر ہیں یہ نہیں مراد ہے، ماشاءاللہ اس میں تو بڑے بڑے امیر کبیر موجود ہیں جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں۔ فقیر سے مراد جو یہاں کھانا پا گیا، وہاں کھانا پا گیا اور زندگی گزار رہا ہے۔ اور مسکین اس کو کہتے ہیں جو کمائے تو مگر اس کی ضرورت پوری نہ ہو پائے، کما کر کے کھا پی کے برابر کر لے، نہ گھر بنوا پائے نہ اور کوئی کام کروائے، اس کو مسکین کہا گیا۔ یہ مسکین کی تعریف۔ سارے غریب مسکین اس زمانے میں ٹھوکر اس لیے کہ مانگنے والوں کا جتھا الگ الگ نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان
فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے تھے اور آپ نے تقریر میں یہ فرمایا، اسی آیت کی تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو چیزیں حلال ہیں اسی کو کھاؤ۔ آپ اسی پر تقریر کر رہے تھے، صحابہ کی محفل لگی تھی، اسی محفل میں نبی کریم کے رشتہ دار حضرت سعد بن وقاص بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ غور سے سننا، کہا دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میں جو دعا کروں اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے سعد اگر تم مستجاب الدعوات ہونا چاہتے ہو تو تم پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ۔ نبی نے تعلیم دیا، سارے صحابہ حلال کھانے والے، سارے صحابہ نبی کی اشاروں پر جان قربان کرنے والے۔ حضرت سعد بن وقاص عشر مبشرہ میں سے صحابی ہیں، نبی سے مستجاب الدعوات ہونے کی التجا کر رہے ہیں۔ آیا زمانہ، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، ان کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر فاروق کا زمانہ آیا، عمر فاروق نے ان کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ کوفہ فسادوں کا اڈا، فسادوں کی جگہ، جہاں نیکوں کو قتل کیا گیا، جہاں قیامت تک شیطانوں کی جماعت نکلتی رہے، اسی بستی کا گورنر بنا دیا۔ گورنر بن کر کے گئے، کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہاں سے شکایت مدینہ آ گئی۔ آئی مدینہ شکایت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس میں لکھا تھا کہ آپ نے جو گورنر بنا کے بھیجا ہے ہوا لا یحسن یصلی، اس کو تو اچھی طرح نماز پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کے نبی حیران ہو گئے، اتنا بڑا صحابی، نبی کا رشتہ دار، اور کوفہ والوں نے شکایت یہ کیا ہے کہ اس کو نماز اچھی طرح پڑھنا نہیں آتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عمار کو بھیجا، کہا عمار تم جاؤ اور میں تم کو وہاں کا گورنر بنا رہا ہوں۔ خط لکھا، اے سعد تم کوفہ سے مدینہ آ جاؤ، تمہاری جگہ پر عمار کو گورنر بنایا جا رہا ہے، معطل کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمار گورنر بن گئے اور سعد بن وقاص مدینے میں آ گئے عمر فاروق کے پاس۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے سعد تمہاری یہ شکایت لوگوں نے کیوں کی؟ تم کیسی نماز پڑھاتے رہے کہ شکایت کر دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جیسے اللہ کی نماز، اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھا تھا، جیسے سیکھا تھا، ویسے ہی میں نے نماز ان لوگوں کو پڑھائی۔ ہمیشہ میں نے عشاء یا 4 رکعت والی نماز پہلی دونوں رکعتوں کو لمبی کرتا رہا اور آخر کی دونوں رکعتوں کو ہلکی کرتا رہا۔ کہا او بدگمانی ہے یہ لوگوں کی، کہا یہ بدگمانی ہے، مگر وہ مسلمان تھے، ایسے تھوڑا نہ کی شکایت کر دیا تو مان لیا۔ کہا نہیں نہیں، گورنر تو بنا دیا، لیکن ان کی جگہ پر گورنر بنانے کے بعد ایک ٹیم تیار کیا۔ مدینہ میں ایک ٹیم تیار ہو گئی اور تیار کر کے سعد بن وقاص کے ساتھ کوفہ بھیج دیا، کہا لے جاؤ ان کو، اور کوفہ میں جتنی مسجدیں ہیں تمام مسجدوں میں نماز پڑھنے کے بعد پوچھنا کہ سعد کیسے، نمازی بتائیں گے۔ ایک نہیں کہا کہ چوراہوں پہ پوچھنا، اس لیے کہ مسجدوں کے لوگ، نماز پڑھنے والے لوگ اکثر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ کہا نماز پڑھنا اور پڑھنے کے بعد پوچھ لینا کہ سعد گورنر تمہارا کیسا تھا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس ٹیم کے ساتھ کوفہ، یہ ٹیم چل رہی ہے،
سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چل رہے گئے، ظہر کی نماز ایک مسجد میں پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس ٹیم نے کہا کہ اے اس مسجد کے نمازیوں رک جاؤ، ہم مدینے سے آئے ہیں، ہمارے خلیفہ نے تم لوگوں کے پاس ہم لوگوں کو بھیجا ہے۔ کہا ہم لوگ تمہارے پاس مدینے سے آئے ہوئے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ، جب رک جاتے یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا یہ سعد بن وقاص ہے۔ کہا یہ گورنر تم میں کیسا تھا؟ بخاری کے الفاظ ہے ہم یسنون، وہ سب کہتے الحمدللہ بڑا اچھا، الحمدللہ بڑا اچھا، یہ تو بہت اچھے۔ ایک مسجد میں ظہر پڑی، رپورٹ لے لیا، آگے بڑھے، دوسرے محلے میں گئے، جانے کے بعد وہاں پر عصر کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد نمازیوں سے کہا رک جاؤ، نمازی رک گئے۔ ان نمازیوں سے بھی پوچھا اے نمازیوں یہ بتاؤ کہ یہ تمہارا گورنر تم لوگوں کے درمیان کیسا تھا؟ ان نمازیوں نے کہا ماشاءاللہ الحمدللہ بڑے اچھے تھے، سبوں نے تعریف کیا۔ کہا اور آگے بڑھو۔ تیسری مسجد میں گئے، وہاں بھی نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد وہاں بھی نمازیوں سے کہا یہ بتاؤ تمہارا گورنر کیسا تھا؟ کہنے لگے بہت اچھا تھا۔ ایک اور مسجد میں گئے، قبیلہ بنو انبس میں پہنچے۔ امام بخاری لکھتے ہیں یہ قبیلہ بنو انبس کی مسجد تھی جہاں ہم لوگ جا کر کے پہنچے۔ وہاں پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد نماز ہوئی، نماز ہونے کے بعد کہا ہے نمازیوں رک جاؤ، ہم لوگ مدینے سے آئے ہوئے ہیں، یہ بتاؤ کہ یہ تمہارا گورنر سعد بن وقاص کیسا ہے؟ کوئی نہیں بولا۔ تعریف کی آواز آنے لگی، مگر ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہوا ایک آدمی۔ امام بخاری نے اس کا نام اسامہ ابن قتادہ لکھا ہے۔ اس آدمی کا نام اسامہ ابن قتادہ تھا جس کی کنیت ابو سعد تھی۔ وہ کھڑا ہوا، کہا اگر آپ پوچھ رہے ہو، آپ اگر مدینے کی ٹیم بن کر کے آئے ہو تو سن لو، یہ ساتھ اس کے اندر 3 کمیاں ہیں۔ کہا 3 کمیاں اس کے اندر ہیں۔ کہا کیا؟ سارے لوگ حیران ہیں، ٹیم حیران ہے، کسی مسجد سے کوئی شکایت نہیں ملی تھی، اسی مسجد میں ایک آدمی کھڑا ہوا۔ کہا ہے مدینے سے آنے والوں، یہ ہمارا گورنر جس کو تم لوگوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا تھا، اس کے اندر 3 کمیاں۔ پہلی کمی ہے کہ انہو لا یمشی بالسریہ، انہو لا یسیر بالسریہ۔ کہا پہلی کمی ہے کہ جب فوج کوفہ سے نکلتی ہے تو فوج نکل جاتی ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ کہا گھر میں بیٹھا رہتا ہے، یہ فوج کے ساتھ جاتا نہیں ہے۔ کہا دوسری کمی ہے کہ وَلَا يَقْسَمُ بِالسَّوِيَّةِ، جب بانٹنے کا وقت آتا، مال غنیمت کے تقسیم کرنے کا وقت آتا تو یہ برابر نہیں بانٹتا ہے، کہیں کم دیتا ہے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ اور تیسری کمی ہے وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ، اور جب پنچایت ہوتی ہے تو انصاف نہیں کرتا ہے۔ کہا 3 کمیاں اس گورنر کے اندر ہیں۔ ساری مسجدوں میں صفائی دی گئی، سبوں نے تعریف کیا، مگر اسامہ ابن رفاع نامی آدمی نے کہا کہ اس کے اندر 3 کمیاں۔ نبی کا رشتہ دار، نبی نے غزوہ احد میں کہا تھا اے سعد تم پر میری ماں باپ قربان ہو، تم تیر چلاتے جاؤ۔ نبی نے اپنے ماں باپ کو اس امت میں اگر کسی پر قربان کیا تو اسی سعد کے اوپر قربان کیا تھا۔ آج اسی سعد کی برائی کوفے والے کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے برائی کر دی، اس آدمی نے برائی سب کے سامنے کر دیا۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے، تم جیسا آدمی ہوتا خاندانوں کو بلاتا، اپنے گھر کے لوگوں کو بلا کر وہاں کرواتا، مگر سعد نے کہا نہیں، ہاتھ اٹھا لیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہم
تین الزام لگایا. حضرت سعد نے کہا اللہم ان کان عبدک ھذا خاطئا وقال ریاء وسمعا. حضرت سعد نے کہا کہ اللہ اگر یہ آدمی جھوٹا ہے اور لوگوں میں اپنے کو بڑا بننے کے لیے کہا ہے. کچھ لوگ ہوتے نہیں ہیں دکھانے کے لیے حق کوئی دکھا دیتے. سعد نے یہی کہا اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے اور لوگوں میں اپنے کو بڑا بننے کے لیے کہا ہے. تو 3 الزام لگایا تھا. حضرت سعد ہاتھ اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے کہہ رہے اللہ اللہم اطل عمرہ، اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے. واطل فقر، اے اللہ اس کو بہت لمبا چوڑا محتاج بنا، یعنی اس کی محتاجگی اتنے لمبے دنوں تک کر دے کہ وہ پیریڈ بہت لمبا ہو جائے. اور تیسری بددعا دیا وَأَرِّزْهُ بِالْفِتَنِ، اے اللہ اس کو فتنوں سے دوچار کر دے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بددعا دیا، مجلس ختم ہو گئی. وہ آدمی چلا گیا، وہ سامان آدمی انامی چلا گیا، مگر سعد جس نے کبھی مدینے میں کہا تھا اے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. نبی نے کہا تھا سعد حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. آج اسی سعد نے، جس سعد نے 200 سال پہلے نبی سے مدینے میں پوچھا تھا، اسی سعد نے آج بددعا کیا ہے. اللہ اے اللہ اس کی عمر بڑی لمبی کر دے، خوب دنیا میں جیے. اے اللہ اس کو اتنا محتاج کر دے کہ لقمے 2 لقمے کا محتاج ہو جائے. اے اللہ اس کی موت اس وقت نہ آئے جب تک کسی بہت بڑی ذلت میں نہ ڈال دے. اس حدیث کے راوی ابو اسحاق کہتے ہیں، جابر ابن سمرہ اس حدیث کے راوی ہیں صحابہ میں، اوپر کے راویوں میں ابو اسحاق بولتے ہیں کہ میں نے اسی آدمی کو دیکھا جس پر سعد کی بددعا لگی ہوئی تھی. سعد کی بددعا لگی تھی. کہا اتنا جیا اتنا جیا، اتنی لمبی عمر پایا، اتنی لمبی عمر کہ اس کے دونوں آنکھوں کے یہ دونوں بھاؤں اس کے آنکھوں پر گر گئے. یہ دیکھ رہے ہو نا، یہ بھاؤں اس کے آنکھوں پر گر گئے. کوئی کہتا او سانا، تو ایسے اپنے پپوٹوں کو اٹھاتا تھا. اتنی لمبی عمر کہ پپوٹوں کو اٹھاتا اور اٹھا کر کے دیکھتا تھا. آواز لگاتے ہیں وسانا، تو دیکھ نہیں پاتا، اپنے پپوٹوں کو اٹھا کر کے دیکھتا. ابو اسحاق کہتے اتنا غریب ہو گیا کہ ایک ایک لقمے کے لیے بھکاری بن گیا، ایک ایک لقمہ مانگ کر کے کھانے لگا. اور کیا لمبی عمر ہو گئی، محتاجگی آئی. ابو اسحاق راوی بیان کرتے ہیں کہ کوفہ کی گلیوں میں جب 12-14 سال کی لڑکیاں گول بنا کر کے نکلتی تو یہ ظالم سعد بن وقاص پر الزام لگانے والا جب لڑکیوں کو دیکھتا کہ لڑکیاں آ رہی ہیں تو جاتا لڑکیوں کو دھکا مارتا اور جا کر کے لڑکیوں پر گر پڑتا. لوگ پکڑ کر کے کہا تھا اللہ جب تک یہ ذلت میں نہ مبتلا ہو جائے تب تک اس کی موت نہ کرنا. آخری عمر میں وہ جوان لڑکیوں پر گرنے لگا اور جب لڑکیاں چلاتی تو محلوں سے نکل کر کے لوگ آ جاتے تھے اور پکڑ کر کے اس بوڑھے کو بڑھاپے میں مارتے. روتا، لوگ پوچھتے یہ کیا کر رہے ہو؟ روتا ہوا وسامہ بولتا او کوفہ والو اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بددعا لگ گئی ہے. کیا کہتا؟ مجھے سعد کی بددعا لگ گئی ہے، سعد نے مجھے بددعا کر دیا ہے. حلال کھاؤ. کیا کھاؤ؟ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، چراؤ نہیں، خیانت نہ کرو. ماشاءاللہ بہت کچھ ہو رہا، بہت کچھ ہو رہا. آج مجھ کو مہدیوہ کا ایک قریب ملا، کامل صاحب کیا جاؤں مانگنے.
نئے نئے لوگوں نے تبلیغ کی آفس کھول لی ہے، مدرسہ کھول لیا ہے، چلے جاؤ تو کفنی بھی نہیں مل رہی ہے، کفن بھی چھین لے رہا ہے۔ آخر قرآن میں غریبوں کا حق بیان کیا گیا، ان کو کب دو گے؟ مسکینوں کا حق کب دو گے؟ فقیروں کا کب حق دو گے؟ مانگنے والوں کے نئے نئے طریقے نکلے، عصر میں بھی مانگتا ہے، مغرب میں بھی مانگتا ہے، عشاء میں بھی مانگتا ہے، فجر سے پہلے اٹھ کر کے گاؤں گاؤں مانگتا ہے۔ کیا دین کا کام کر رہا ہوں؟ دین کا کام نہیں کرتا تھا تو 20 روپیہ میٹر کا کپڑا پہنتا تھا، آج دین کا کام شروع کیا تو 800 میٹر کا لیلن کپڑا پہن رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا امی سے بیٹا کب آ رہا؟ کہا بیٹے کی فلائٹ بمبئی سے فلاں تاریخ کو ہے۔ میں نے کہا جو سائیکل پہ نہیں چل رہا تھا اب وہ ہوائی جہاز سے اڑ رہا ہے۔ حرام صدقے کے مالوں پر ناز کرنے والوں، پہلے کے محدثین، پہلے کے جو علماء محدثین تھے، یتیموں کی خدمت کرتے، بیواؤں کی خدمت کرتے، سماج کے غریبوں کی خدمت کرتے۔ آج کا آیا ہے داڑھی والا مولوی ہے، کس کی؟ مالدار کی گٹی ڈھو رہا ہے، مالدار کا سریا ڈھو رہا ہے، مالدار کا چھت لگوا رہا ہے، گاؤں کی بیوہ عورت ہے کبھی اس کی خبر گیری نہیں کر رہا ہے۔ یہاں 1000 جھوٹ بولا تو دوسرے سیٹ کے سامنے 2000 جھوٹ بولا، جھوٹ کی روزی بنا کر کے خود کھاتا ہے اور اپنے بال بچوں کو پہناتا ہے۔ میں نے دیکھا یہ حرام کھانے والے، میں ایک حدیث مسلم شریف کی سنا کے تقریر ختم کروں گا۔ آسان سمجھتے ہو؟ یہ حرام کھانا، یہ صدقے زکات کی چوریاں یہ معمولی ہے۔ تم نے یتیموں مسکینوں کی خدمت بند کر کے ان 2 نمبر کی کمائی کرنے والے سیٹوں کی گٹیاں ڈھو کر کے گھر پہنچوا رہے ہو اور ریسیو کرنے کے لیے لکھنؤ اور گورکھپور جاتے ہو۔ یہ کون سی مولویت ہے؟ یہ مولویت نہیں ہے، دجالیت ہے۔ اس کو مولوی نہیں کہا جا سکتا، یہ دنیا کے لیے دجل و فریب ہے اور دنیا کے کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نہ محدثوں نے ایسا کیا ہے، نہ قرآن و حدیث کے داعیوں نے کبھی ایسا کیا ہے۔ دیکھ لو یہ حرام کھانے والے، حرام کھانے والوں کو میں نے دیکھا، کہتے ہیں ایک صاحب بہت دیر ہے، میں نے کہا اس کے دروازے پہ 2 روپے کا پارلے بسکٹ نہیں ملتا تھا اور روزانہ اپنے دروازے پر مولویوں کی دعوت کر رہا ہے۔ صدقہ زکات مانگ کر کے دعوت کرنا ناز، شکلیں بدل دی، ان کی صورتیں دیکھو تو آنند نگر ریلوے اسٹیشن کے ڈھڈوں جیسی ہو چکی ہے۔ آنند نگر کے ڈھڈوں کو دیکھا ہے نا، او کالے کالے بڑے بڑے، ان حرام خوروں کی شکلوں کو دیکھو تو آنند نگر اور فرندہ کے ڈھڈوں جیسی ان کی شکل ہو چکی ہے۔ سائیکل میسر نہیں، 4 مہینے پر صدقے زکات کے روپے سے موٹر سائیکلیں بدل رہے ہو، اور تم ہو ایسے حرام خوروں کو تم بڑھا رہے ہو جو مدرسے چلانے والے ہیں، جہاں پر طلبہ کھانے والے ہیں تم ان کو نہیں دیتے ہو۔ یہ جھوٹ بول کر کے 5 وقت گاؤں کا مسکین رو رہا ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، گاؤں کی بیوہ رو رہی ہے، کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں ہے، گاؤں کا غریب رو رہا ہے۔ سارا حق ہم مدرسہ چلے ہیں انہی کے لیے، سارا حق انہی کے لیے، ہم نے مسکین پالا ہے، چندہ بھی مانگتا، پڑھنے والے لڑکے سے روپیہ بھی لیتا، بامبے بھی مانگتا، عرب کا مشروب بھی لیتا۔ کتنا مارے گا؟ دبلا پتلا تھا، ایک ہی سال میں پیٹ کا جغرافیہ یو پی کے نقشے سے بڑا ہو گیا، کھاتے کھاتے معاذ اللہ اتنا۔ آؤ مجھے حدیث یاد آئی، مسلم شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کی لڑائی ختم ہو گئی، خرجنا مع رسول اللہ، ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے، نہ سونا ملا نہ چاندی ملا، ہم لوگوں کو کچھ کپڑا ملا، کچھ سامان ملا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے، چلے جا رہے تھے، ایک اللہ کے نبی بھی خالی جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے پاس رفاع نامی ایک آدمی نے مدام نامی ایک غلام تحفے میں دے دیا، کہا نبی جا رہے ہیں، لاؤ تحفہ دے دے۔ تحفہ کیا دیا؟ مدام نامی حدیث غور سے سننا، میں آہی واہی نہیں سنانا چاہتا ہوں، ان علماء کو پہچانو۔ حرام کھایا، دیکھو نماز پڑھنے کے لیے
کپڑا حلال، نماز پڑھنے کے لیے چٹائی حلال، نماز پڑھنے کے لیے زمین پاک صاف، نماز پڑھنے کے لیے دوڑنے والا خون حلال۔ اگر کپڑا حرام، دوڑنے والا خون حرام، پڑھی جانے والی جگہ حرام، تو نماز پڑھو گے تو نماز مردود، رکوع مردود، سجدہ مردود، یہ خود مردود اور اس کی نماز مردود۔ سن رہے ہو؟ ایسے ویسے نمازیں نہیں قبول ہوں گی، نہ اللہ ایسے حرام کھانے والوں کا سجدہ قبول کرے گا۔ مدام نامی، رفاع نامی ایک مسلمان نے نبی کو مدام نامی غلام دے دیا تحفے میں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ایک غلام تحفے میں دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے لے لیا، قافلہ چل رہا ہے، چلتے چلتے وادی القریٰ میں قافلہ پہنچ گیا۔ وادی القریٰ سے نبی کا گزر ہو رہا ہے، نبی کے قافلے والے گزر رہے ہیں۔ اچانک ایک اندھی تیر، ایک انجانی تیر آئی اور اسی غلام کی کن پٹی میں لگ گئی۔ جس غلام کو تحفے میں رفاع نے دیا تھا، قافلے میں چلنے والے اسی غلام کی کن پٹی میں تیر لگ گئی۔ تیر لگی اور وہ غلام گرا، مر گیا۔ تیر لگتے ہی گرا زمین پر اور دب کر کے مر گیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملا ہوا غلام مر گیا۔ سبوں نے کہا، حدیث سننا، امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ جب دیکھا صحابہ نے کہ نبی کا غلام جو تحفے میں ملا تھا مر گیا، تو کہا ہنیئا لہ الجنہ، ہنیئا لہ الجنہ، ہنیئا لہ الجنہ، جنت کی خوشخبری ہو، جنت اس کے لیے مبارک ہو۔ سارے صحابہ سننا، خوب کھاتا ہے چوری کر کر کے، کہتا میں نے کمیٹی بنائی ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا خازن ہے، محاسب ہے، پوچھنے جاؤ تو خازن کے خزانے میں چمنی بھی نہیں ہے۔ چندہ گاؤں گاؤں کرتا ہے، آدھا کروانے والے مولوی کو وہاں دیتا ہے، آدھا اپنی جیب میں ڈالتا ہے۔ 4 بیٹے، سب کے لیے 80-80 ہزار کی موٹر سائیکل خریدتا، اور یہ کام دیکھتی ہے چوروں کو۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ ان خائنوں کو نہیں دیکھتے؟ تم سوال کیوں نہیں کرتے ہو کہ تمہارے پاس ٹوٹی سائیکل نہیں تھی اور دیکھتے دیکھتے تمہارے پاس یہ اثاثہ کہاں سے آ گیا؟ اور ایک داروغہ نے اسی بنیاد پر کہا تھا، ایسے ہی یہ علماء جو بیٹھے ہیں، سچے ان کا نام نہیں لیتا ہوں، میں ان خائنوں کا نام لیتا ہوں جن کی وجہ سے ہماری بھی عزت جا رہی ہے۔ ایک داروغہ نے کہا تھا کہ ریٹائر ہونے کے بعد میں بھی مکتب کھولوں گا۔ کہا ربی وصولوں گا، گیہوں وصولوں گا، دھان کٹے گا دھان وصولوں گا، قربانی ہوگی چمڑا وصولوں گا، رمضان آئے گا تو چندہ بمبئی میں مانگوں گا، گھٹ جائے گا تو جلسہ کر لوں گا۔ ایک داروغہ نے کہا تھا، ایک غیر مسلم نے کہا تھا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، سن لیجئے، کہ کلمۃ حق وریدہ بہل باطل، بات صحیح ہے مگر اس کے پیچھے ارادہ برا۔ نام مدرسے کا ہے مگر پالنا اپنے گھر کو ہے، نام یتیموں کا ہے مگر اپنے گھر کے بچوں کو پالنا معاذ اللہ۔ میں نے کہا نہیں، پرندہ کے ڈھڈوں کی شکل ان سے بہتر ہے، کچرا جیسی داڑھی، نہ کنگھی، کیسی طبیعت ہے، بڑی خراب ہے۔ ارے کیا ہے؟ کہا 260 ڈگری بخار ہے۔ سن رہے ہو؟ 160 میں آدمی مر جائے گا، کہے گا 260 ڈگری بخار ہے۔ اور کیا؟ کہا شوگر، کہا کتنا ہے؟ 900 شوگر ہے۔ بتاؤ 900 روپے میں آدمی کا، 900 میں نہیں 500 سے اوپر جائے گا تو برین ہیمریج ہو جائے گا۔ تھکنے کے لیے خوبصورت جھوٹ، 900 شوگر ہے۔ کھاتے کیا ہے؟ کہا فجر بعد ایک جگ کا ایک بسکٹ نکالتا ہوں، کھا لیتا ہوں، پھر 400 کلومیٹر موٹر سائیکل سے چلتا رہتا ہوں۔ ایسا جھوٹ کہ گنیش بک کی ریکارڈ میں بھی یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ اور ایسے لوگ جھوٹ بولتے جاتے ہیں اور سامنے والے سنتے جاتے ہیں۔ دین جھوٹ کا محتاج نہیں، دین چاپلوسی کا محتاج نہیں، دین سچائی چاہتا، دین سچا ہے، سچ بولنے کا تقاضا کرتا ہے، سچائی پر عمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جھوٹ بول کر جو مکان بنے گا اس کی دیوار باطل کی دیوار ہے۔ اب آؤ کیا ہوا واقعہ جو سنانا چاہتا ہوں۔ مدام اللہ کے نبی کو تحفے میں ملا
तोहफे में मिला वो गुलाम मर गया। साहबा ने कहा मुबारक हो, जन्नत मिल गई। अल्लाह के नबी के कान में आवाज गई, अल्लाह के नबी ने सुना कि मेरे गुलाम को साहबा जन्नत की बिशारत दे रहे हैं। जब नबी ने सुना तो क्या कहा, मैं नहीं बोलता, मुस्लिम शरीफ की हदीस उठा के देखो कि नबी ने कहा क्या। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, कल्ला, ओ मेरे साहबा, वो जहन्नमी है जिसको तुम लोग जन्नती कह रहे हो, हरगिज़ नहीं। क्या कहा वो जहन्नमी है, जन्नती नहीं। साहबा हैरान कि नबी का गुलाम, नबी के साथ रहने वाला, किसकी बात, नबी के साथ जो रहता है वो सहाबी होता है, और सहाबा से अच्छा इस जमीन पर पैदा होने वाला कोई नहीं है। नबी के सहाबी का मामला। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हरगिज नहीं, कल्ला, वो हरगिज नहीं जन्नती है, वो जहन्नमी है। सहाबा नबी के करीब आए, इसलिए कि नबी अपनी तरफ से नहीं बोलते थे। सहाबा सुनने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे सहाबा, खैबर का जब माले गनीमत जमा हो रहा था तो इस मरने वाले ने एक चद्दर चुरा ली थी। क्या कहा, जब माले गनीमत इकट्ठा हो रहा था तो इसने एक चद्दर चुरा ली थी। कहा वो चद्दर जब माले गनीमत के जमा करने का मैंने हुक्म दिया तो ये वहां पर ला करके जमा नहीं किया है। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे दिखाया गया, नबी को दिखाया गया कि इसके ऊपर जब ये कब्र में जाएगा तो आग, वो चद्दर आग बन करके भड़केगी। क्या कहा, जो चद्दर चुराया था वो चद्दर आग बन करके इसके ऊपर। एक चद्दर चुराया और तुम तो आए है, एक चटाई का पैसा, कहता एक चटाई चाहिए। जब तक 50 सेठों से चटाई का दाम मांग नहीं लेता तब तक मांगना बंद ही नहीं करता। 49 सेठों का पैसा खाता है, देखो रोजाना फूलते चले जा रहे हैं। मालूम होता है सारी हरियाणा की भैंस इन्हीं के घर में बती है और पीते जा रहे हैं। मैंने कहा ना, शक्ल पे गौर करना, हरामखोर की शक्ल को अल्लाह यहाँ खराब करेगा और महशर में भी अल्लाह उनकी शक्लों को बदल देगा, और अल्लाह अपने और बेगानों में तमीज करके दिखा देगा कि ये इनकी शक्ल है, ये इनकी शक्ल है। अब आओ 2 मिनट का एक वाकया खतीबुल हिंद का सुनाता हूँ कि हरामखोर, ये चोरी करने वाले ये कब्रों में नहीं बचेंगे। मौलाना अब्दुल रऊफ साहब झंडा नगरी रहमतुल्लाह अलैह, सुन लेना, जिंदा वाकया है, तुम्हारे मुल्क का वाकया है। और लिखने वाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खतीब, खतीबुल हिंद मौलाना अब्दुल रऊफ झंडा नगरी रहमतुल्लाह अलैह है। वो लिखते हैं कि देवबंद के पास देवल एक बस्ती थी, उस गांव में एक चोर मियाँ रहता था। मैं मियाँ इसलिए बोलता हूँ कि आलिम होगा तो चोरी नहीं करेगा, आलिम होगा तो चोरी नहीं करेगा। वो लिखते हैं कि देवन में यतीमों के नाम पर, यतीमों पर मांगने वाला एक मियाँ रहता था। इलाके से मांग कर लाता कि मैं यतीमों को पाल रहा हूँ। 4 यतीम रखता, 40 का मांगता, लेकिन लाता कमरे में एक जगह खोल करके बड़ी गगरी में मांग कर लाता, गगरी में बंद कर देता, ला के रोज बंद करता। एक आध हफ्ते में कभी ला के बड़े का गोश्त तो पुलाव बना के, बिरयानी बना के खिला देता। 2-3 शरीरों की नजर पड़ गई कि हमारे उस्ताद बाहर का माल लाते हैं और लाके यहीं दफन करते हैं, जब ज्यादा होता है तो बक्सा बांध करके घर निकल जाते हैं। तो आपस में मशवरा किए, यार किया क्या जाए, यार घबराओ नहीं, जब हमारे ये उस्ताद जी कहीं दूर जाए 4-5 किलोमीटर की दूरी पर, तब काम किया जाए। निकल गए बरटपुर। कहा निकले? बरटपुर। आज की बात नहीं है, 70 साल पहले बरटपुर जाने के लिए 2 घंटे की जरूरत होती थी, आने और जाने। चले गए, निकल गए उस्ताद। यतीमों के नाम पर मांगने वाले, बड़ा नाज है। फजर के वक्त पहुंच करके उधर से मुस्कुराते हुए झोली भर के आ रहा है कि मारा पासी।
ایک نیتا ملے کہا فلاں مولوی ایک نمبر پہ چل رہا. میں نے کہا یقیناً حرام خوری کی دنیا میں ایک نمبر پر آ چکا ہے اور مانگنے کا سارا ریکارڈ توڑ چکا ہے. اب سنو واقعہ. اور نکل گئے. بچوں نے دیکھا, گئے قصبے میں کنجی لائے, بنوا کے کنجی لائے, تالا کھولا, تالا کھول کر کے زمین کھودی تو زمین کے اندر بہت بڑا کھڑا نکلا. سارا مال بچوں نے نکال لیا. نکالا مال, ایک بھی روپیہ نہیں رہنے دیا, سب نکالا. اور بچوں نے کہا 4 بچوں کو بھیجا کہ جاؤ گوشت لے کر کے آؤ. 4 بچوں کو بھیجا کہا جاؤ باسمتی لے کر کے آؤ. 4 بچوں کو بھیجا جا کے مسالہ لے کر کے آؤ. سب کہے جلدی جلدی سامان لے کے آئے اور زمین برابر کر کے تالا مار دیا. بچوں نے جلدی جلدی اسٹو جلایا. جلانے کے بعد بریانی تیار کر دیا. وقت گزرتے گزرتے آ گئے استاذ مدرسے کی باؤنڈری میں آئے تو انہیں بریانی کی خوشبو آئی. بریانی بڑی ظالم ہوتا ہے, گوشت بھی ظالم ہوتا ہے. ایک گھر میں بنتا ہے, اگل بگل کے 2-4 گھروں کو مہکوا دیتا ہے. اسی لیے تمہارے نبی نے کہا ہے کہ گوشت بناؤ تو اس میں شوربہ بڑھا دو, اس لیے کہ اگر پڑوسی غریب ہوگا تو گوشت کی خوشبو سے غریب کا بچہ روئے گا. نبی نے کہا کہ اگر گوشت نہ دے پاؤ تو شوربہ ہی اٹھا کر کے بغل میں دے دو. یہ نبی کی تعلیم ہے. آئے مدرسے کی باؤنڈری میں داخل ہو گئے. بولے عبدالعزیز صاحب اللہ کا ہزار احسان, قابل مبارکباد ہمارے وہ علماء ہیں جو حرام خوری سے دور ہیں. اس لیے کہ عبادت مردود تو حرام کھانے والا بھی مردود ہے. اس کو سن لینا. اگر لباس مردود تو وہ لباس پہننے والا بھی مردود ہے. وہ اللہ کے یہاں مردود ہوگا. تم لاکھ تعریف کرو اور میں جانتا ہوں تم انہی کی تعریف کرو گے جو تمہاری چاپلوسی کرے گا. تم سچے اور حق و عالموں کو پسند نہیں کرو گے. جب میں بھی کہوں گا کہ مجھے 1100 ڈگری بخار ہے تب کہو گے ہاں غیاث الدین قابل رحم ہے یار, 1100 ڈگری بخار لے کر کے چل رہے ہیں اور ایک کریک چک کھا کر کے 300 کلومیٹر موٹر سائیکل سے چلتے رہتے ہیں. جب میں داڑھی میں کہیں بھی نہیں لگاؤں گا. تمہارا نبی تھا اپنی داڑھی میں کہیں ہی لگاتا, اپنے سر میں تیل لگاتا. صحابہ کہتے کہ نبی مدینے کی گلی سے گزرتے تو پتہ چل جاتا کہ اس گلی سے محمد الرسول اللہ گزرے ہوئے. اور تم ان مکاروں کو سمجھتے ہو ساری کلئی کھلنے والی ہے, سارا پردہ ہٹنے والا ہے. آ گئے استاد جی مدرسے کی باؤنڈری میں آئے. بریانی کی خوشبو آئی. گیٹ کے اندر کھڑے ہو گئے. سارے بچے خاموش. دھیرے دھیرے آئے. بچوں سے پوچھا بیٹا یہ بریانی کہاں مہک رہی ہے, یہ گوشت کا مسالہ کہاں مہک رہا ہے, کیا تم لوگوں نے بنایا ہے؟ بچوں نے کہا ہاں استاد ہم ہی لوگوں نے بنایا ہے. کہا کون دے کے چلا گیا اتنا روپیہ؟ یعنی ابھی تک تو میں لیتا تھا, تم لوگوں کو کون دے کر کے چلا گیا ہے, کہاں پا گئے؟ ان بچوں نے کہا حضرت جی آپ کی جوتیوں کے صدقے میں ملا. کیا کہا؟ آپ کی جوتیوں کے صدقے میں ملا ہے. ہم کہاں پانے والے تھے, راستہ آپ نے ہموار کیا, ہماری بھی گود میں کچھ آ گیا, ورنہ ہم پانے والے کہاں تھے. اللہ. تھوڑی دیر پھر بات کیا. لڑکوں نے کہا استاد محترم بریانی تیار ہے, ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ پہلے آپ کھا لیں پھر ہم لوگ کھائیں گے. ان کو شبہ ہونے لگا کہ بیٹا بتاتے نہیں ہو دینے والا کون ہے, کون دے کر کے چلا گیا. بچوں نے کہا پھر حضرت آپ کی جوتیوں کے صدقے میں ملا. جب دوبارہ کہا تو ان کو شبہ ہونے لگا کہ کہیں گنڈ تو نہیں مار دیا, جو میں نے جمع کر کے رکھا تھا ہاتھ صاف تو نہیں کر دیا. بچے بہت شیطان ہوتے ہیں, بچے بہت شیطان ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کے مولانا محمد سعید صاحب رحمانی تھے, ہمارے یہاں عید و بقرعید کے امام. وہ طلبہ پر سنایا کرتے تھے کہ شیطان سب سے بڑا دشمن طالب علم کا ہوتا ہے. کس کا؟ کہ طالب علم کا, کہ یہ قرآن حدیث پڑھنے نہ پائیں. کہا ایک بار کچھ طلبہ پڑھنے جا رہے تھے, بس شیطان گدھا بن کر کے مل گیا. کیا مل گیا؟ گدھا بن کر کے مل گیا. تو جب ان بچوں نے دیکھا تو کہا یار
اس نے سوچا گدھا بن جاؤں گا، مجھ کو دوڑائیں گے، میری پیٹھ پر بیٹھیں گے، ان کا وقت گزر جائے گا، مدرسے پہ پہنچ نہیں پائیں گے۔ اب شیطان کیا سمجھتا تھا کہ مجھ سے بری حرکت کرنے والے ہیں۔ بچوں نے گدھے کو پکڑا، 2-3 اس کی پیٹھ پر بیٹھے، 2 بچے بچے تھے، کہا فکر مت کرو، تختی نہ لاؤ، تختی لاؤ، تختی لگا کر اس کی شرمگاہ میں ڈالا اور ڈال کر کے اس پر بیٹھ گئے۔ گدھا اچھلا گرا اور زور سے دمدما کے بھاگا۔ کہا معاذ اللہ، مجھ سے بھی بڑے یہ شیطان۔ تو طلبہ کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہوتا ہے۔ سن رہے ہو، میں سچی تقریر کر رہا ہوں، اور معاذ اللہ ابو بکر کو دیکھا لوگوں نے کی وقائع کر رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میرے غلام نے مجھ کو جو دودھ پلایا تھا یہ جنتر منتر کر کے کمایا تھا، حرام ذریعوں سے کمایا تھا، وہ اندر گیا تھا، اس لیے میں اس کی الٹی کر رہا ہوں۔ سن رہے ہو، خاکہ کر کے مر جانا ٹھیک، حرام کھانا نہیں۔ جان بچانے کے لیے صرف حرام کھا سکتے ہو، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں۔ مر رہے ہو، ایک لقمہ ڈال لو کہ بچ جاؤں گا، اتنا ہی کھا سکتے ہو۔ بچوں نے کہا حضرت آپ کی جوتیوں کے صدقے میں ملا ہے۔ استاد جی کو شبہ ہوا، میاں صاحب صبح میں پڑ گئے، جلدی سے بھگے، اپنے کمرے کے پاس گئے، جا کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کے بعد مٹی کو بھری دیکھا، سمجھ گئے معاملہ گڑبڑ ہے۔ جلدی سے مٹی ہٹا کر کے گگری دیکھا تو گگری کھول کر دیکھا، گگری میں ایک بھی روپیہ نہیں، گگری خالی ہے۔ جب خالی دیکھا دھڑام سے گرے، زور سے گرے، اور گرتے ہی ان کی روح جسم سے نکل گئی اور مر گئے۔ بچے اندر گئے، دیکھا ہمارے استاد مرے پڑے ہیں، مارے ڈر کے بھاگنے لگے۔ محلے والوں نے دیکھا کہ بچے بھاگ رہے ہیں، دوڑ کر کے بچوں کو پکڑنا شروع کیا۔ سارے بچے پکڑ میں آ گئے۔ ایک بچے کو پکڑا محلے والوں نے، اس نے ساری کہانی بتا دی کہ ہم لوگوں نے اپنے استاد کے چوری کی ہوئی ہے مال کو تالا کھول کر کے نکالا اور بریانی بنا لیا۔ ہمارے استاد آئے، جب انہوں نے گگری میں مال نہ دیکھا، مارے صدمے کے گرے مر گئے۔ اس علاقے کے عالموں کو بلایا گیا، ہو گیا اس علاقے کے عالموں کو بلایا گیا، علماء آئے، فتویٰ پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے، ان بچوں کی وجہ سے یہ مولوی صاحب میاں صاحب مر گئے، کیا کیا جائے؟ علاقے کے مولویوں نے کہا، مفتیوں نے کہا کہ اگر یہ مرے، واقعہ سنایا کہ علاقے کی خیانت کا مال ہے، تو گاؤں کے علاقے کے مولویوں نے فتویٰ دیا کہ جتنا مال چوری کیا تھا اتنا روپیہ چندہ کر کے اکٹھا کیا جائے، اور اکٹھا کر کے ان کو نہلا کر کے دھلا کر کے اور ان کے سینے پر باندھ کر کے دفن کر دیا جائے۔ یہ فتویٰ دیا، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ خطیب الہند کا لکھا ہوا، اور میں نے مسلم شریف کی حدیث سنائی۔ ایک چادر چوری کیا تھا اور قبر میں وہ چادر آگ بند کر کے بھڑک رہی تھی۔ یہی فتویٰ دیا گیا، نہلایا گیا، دھلایا گیا، نہلا دھلا کر سینے پر اتنا روپیہ باندھا گیا اور باندھ کر کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا گیا۔ ہمارا علاقہ محفوظ ہے، دہلی کے علاقے میں چلے جاؤ، ادھر کفن چور بہت پائے جاتے ہیں۔ جب وہ سنتے تھے کوئی مالدار مرا ہے تو کچھ نہیں پاتے تھے، قبر کھود کر کے کفن ہی نکال لیتے تھے۔ وہ علاقہ مغربی یوپی کا بہت مشہور ہے کفن چوروں کے لیے، نباشوں کے لیے بہت مشہور ہے کہ کفن کی چوری وہاں ہو رہی ہے۔ دفن کر کے آئے، پورے علاقے میں ہنگامہ مچا کہ آج کفن ہی نہیں ملے گا، بلکہ کفن کے ساتھ بہت مال ملنے والا ہے۔ کفن چوروں میں ہنگامہ ہو گیا، دفن کر کے آئے، دن ڈوب گیا، رات اندھیری ہونے لگی، علاقے کے سارے کفن چور قبر پر اکٹھا ہو گئے، سب اکٹھا ہو گئے، قبر گھیر لیا۔ سب سے پہلوان کفن چور جو اغوا تھا کہے میری اجازت کے بغیر کوئی چھو نہیں سکتا، کہا چھونے نہیں دوں گا، مٹی ہٹا، کہا تھا سارے کفن چور گھیرے ہوئے ہیں، کہا مٹی ہٹاؤ۔ حرام کھاؤ گے، اولاد کو کھلاؤ گے،
تو صحیح مال نہیں پاؤ گے. نوٹ کر لو، نوٹ کر لو، کبھی بھی صحیح مال نہیں ملے گا. جن لوگوں نے بھی حرام کھایا ہے ان کی اولاد فتنوں سے، فسادوں سے دو چار ہوئی. اس کو اچھی طرح نوٹ کر لو. سارے چور گھیرے ہوئے ہیں، مٹی ہٹائی جا رہی ہے. مٹی ہٹا دی گئی. کفن چوروں کے سردار نے کہا کہ تختہ سرانے سے ہٹاؤ، اس لیے کہ اس نے سنا تھا کہ سارا مال اس کے سینے پر بندھا ہے. اس لیے کہا اتر کی طرف سے پٹرا ہٹایا جائے. کہاں سے آ رہی سمجھ میں تقریر نا؟ مجھے دیکھتے ہو، میں سچ کہتا ہوں، میں نیک نہیں ہوں، لیکن میں کسی کی چائے اس لیے جلدی نہیں پیتا ہوں. یہ میرا ریکارڈ ہے. میں اپنے محلے میں بھی کوئی کہتا ہے اگر زبردستی بیٹھاتا ہے تو شرط لگاتا ہوں کہ میری چائے پیو گے تب میں بیٹھوں. اس لیے کہ مجھے پتا نہیں کہ اس میں کمانے والا مجھ کو حرام کھلا رہا ہے کہ حلال کھلا رہا ہے. اتنا میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں. دنیا کچھ بھی کہے لیکن محتاط ہو کر کے. اور سن لو، شیشانیہ مدرسے پر پڑھاتا ہوں، ہوائی جہاز سے آتا ہوں اور ہوٹل میں ٹھہرتا ہوں، لیکن کبھی میں نے ہوائی جہاز کا کرایہ خرچے میں نہیں لکھا. لکھا ہے تو ٹرین کا کرایہ لکھا ہے. میں مائک میں اس لیے بولتا ہوں کہ سارے لوگ گواہ بن جاؤ. ہوٹل میں ٹھہرتا ہوں، 10 سے 15 ہزار ہوٹل کا کرایہ بھرتا ہوں، لیکن مدرسے کے خرچ میں کبھی نہیں لکھا. مجھ کو آرام کرنا ہے تو اپنے پیسے سے کرنا ہے. ایسے بن کر کے جینے کی ضرورت ہے. پھیلتا چلا جا رہا، روز مانگتا، اثر میں مانگتا، ایک فجر نہیں مس کرتا، 360 دن کا ریکارڈ بناتا ہے. سارے بچوں کے لیے گاڑیوں کی بکنگ ہو رہی ہے اور زمین لکھنؤ میں الگ الاٹ ہو رہی ہے. چوروں کو پکڑنے کی کوشش کرو. دین کے پیچھے بہت بڑا گورکھ دھندا ہو رہا ہے، پہچاننے کی کوشش کرو. سارے چور گھیرے بھی ہیں. پٹرا ہٹانے کی باری آئی سرانے سے. جیسے ہی تو پٹرا ہٹایا گیا، کفن چوروں نے دیکھا کہ سینے پر آگ بھڑک رہی ہے. کیا؟ اس کے سینے پر آگ بھڑک رہی ہے اور آگ کے درمیان وہ روپیہ جو سکوں کی شکل میں تھا، سارا روپیہ آگ کے شعلوں میں نظر آ رہا ہے. سارے چور کھڑے ہیں، ہمت کسی کو نہیں ہو رہی ہے. کفن چوروں کا سردار سامنے کھڑا ہے. دیکھتے دیکھتے وہ بھی بول پڑا کہ جس کی مرضی ہو آج لے لے، میں اس میں حصہ نہیں لوں گا. بھیا میں حصہ نہیں لوں گا، میں اس کے قریب نہیں جا سکتا. ہٹ گیا. دھیرے دھیرے سارے کفن چور جانے لگے. ایک بڑا دل جلا چور موجود تھا. سب ہٹ کے کہنا اکیلے مار دی. تنی بھر جربے تھے کری گٹ سے کچھریا کھینچ لے، اب پہ بچ جائے. ہے مگر معلوم نہیں جہنم کی آگ اور دنیا اور جہنم کی آگ میں بہت فرق ہے. قرآن نے واضح فرمایا ہے. سارے چلے گئے. دور کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کفن چور کیا کرنے والا ہے. سب ہٹ گئے. اس نے کہا اگر میں نکالوں گا تو میں کسی کو ایک بھی ابا نہیں دوں گا. سبوں نے کہا سب کو تم ہی لے لینا. وہ جھکا اور جھک کر کے جیسے چھونے کے لیے چلا، آگ کے شعلوں نے اس کی انگلی کے ایک پور کو جلا دیا. جلنا تھا، دھڑام سے پیچھے گرا، زور کی چیخ ماری کہ ہائے مر گیا، مجھے بچا لو، ہائے میں تہس نہس ہو گیا. جلدی جلدی سارے کفن چور آئے. تختہ رکھ کر کے مٹی برابر کر دیا اور اپنے گھروں کو بھاگ گئے. یا اپنے گھر گیا، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا بالٹی میں پانی لا، میرا وجود بھسم ہوتا جا رہا ہے، میں جل کر کے خاک ہو جاؤں گا. بیٹا پانی لایا، اپنی انگلی کو بالٹی میں ڈالا، بالٹی کا پانی گرم ہو گیا. دوسری بالٹی میں پانی لایا، وہ بھی گرم ہو گیا. بیٹا لا رہا ہے، یہ ڈالتا جا رہا ہے. دیکھتے دیکھتے 10 منٹ ہی نہیں گزرا کہ تڑپ تڑپ کر کے وہ مر گیا. سمجھ رہے ہو؟ ہاں، جہنم کی آگ ہے. جہنم کی آگ انگلی میں لگتی ہے تو سینے کو پھاڑ دیتی ہے. یہ جہنم کی آگ کی خاصیت ہے. دنیا کی آگ لگتی ہے تو جگہ کو جلاتی ہے، مگر جہنم کی آگ جہاں لگے گی وہاں کم اثر ہوگا، سینے پر اٹیک ہوگا. میرے عزیزوں اور دوستو،
مجھے ایک عالمی کانفرنس میں، جیسا کہ میرے عزیز فاضل مولانا عبدالعزیز شاہین النذیر نے بتلایا کہ بیر گنج نیپال میں ایک عالمی کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس میں مجھ کو آج کے دن شریک ہونا تھا، لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے منہ بنا بنا کر جب مجھ سے کہا کہ شریک ہونا ہے تو میں نے فون کیا کہ میں 20 کی تاریخ میں آپ کے ہاں شریک ہو سکتا ہوں، میں 19 کو نہیں آ سکتا ہوں، اس لیے مجھے یہاں سے نکل کر فوراً ٹرین پکڑنی ہے اور کل اس عالمی کانفرنس میں مجھے شرکت کرنی ہے۔ میرے عزیزو، نیک بنو، اگر حرام کھاؤ گے پہنو گے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب برباد ہو جائے گا۔ حلال کھائے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اور حلال اور پاکیزہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ عقل حلال کے تعلق سے ماشاء